بوڑھے کے لیے جوانی نہیں آئے گی، اور جوانی کے گزرے کئی سال پھر نہیں آئے گی، کل پھر نہیں آئے گا، اور یہ وقت رکتا بھی نہیں ہے۔ برف کتنا پگھل رہا ہے، 40 سال گزر گئے۔ یہ فکر تو ہے کہ اس 20-30 سال زندگی کیسے گزرے گی، اس کے لیے دوڑ دھوپ بھی ہے، اس کے لیے پریشانی بھی ہے، لیکن وہ 70 سال کے بعد جب زندگی آنے والی ہے، اور 80 سال کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اور نہ ختم ہونے والا ایک جہان آنے والا ہے، 40 سال میں اس کے لیے کیا کیا ہے؟ 60 سال کی عمر میں یہ خیال تو ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کیا کر دیا، بیٹیوں کے لیے کیا رکھا ہے، اولاد کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ 60-70 سال میں یہ خیال آ رہا ہے، لیکن میاں جہاں تم جا رہے ہو، ذرا 60 سال کا دیکھو اس کے لیے کتنا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بھلا آدمی کون ہے، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ ای الناس خیر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، لمبی عمر ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں برا آدمی کون ہے؟ فرمایا، من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وساء عملہ، لیکن عمل خراب ہو۔ صرف جوانی مل جائے، صرف صحت مل جائے، صرف لمبی زندگی مل جائے، اور اس میں اعمال صالحہ کی روح نہ ہو تو وبال ہے۔ وہ جوانی وبال، وہ صحت وبال، وہ زندگی وبال، اور سچ یہ ہے بھائی، وہ دولت اور وہ خوشحالی وبال، وبال ہے۔ ای الناس شر، کون ہے برا آدمی؟ من طال عمر ہو، لمبی عمر ہو، وساء عمل ہو، عمل خراب ہے۔ جوانی تبھی نعمت ہے نا بھائی، صحت تبھی نعمت ہے جب اس میں اللہ راضی ہو رہا ہے، آخرت کا توشہ تیار کر رہا ہے، ورنہ تو وبال ہے۔ میری صحت بھی کسی کام کی نہیں، میری اعصاب کی مضبوطی بھی کسی کام کی نہیں ہے، ارے بھائی میری زندگی بھی کسی کام کی نہیں۔ جو ان ساری نعمتوں کو چیز قیمتی بنانے والی ہے وہ تو اعمال صالحہ ہے۔ صحت خراب ہو جائے پریشانی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن جو چیز اس صحت کے لیے کارآمد ہے، نعمت بناتی ہے، وہ تو اعمال ہے، اس کی فکر مجھے کتنی ہے۔ ناشکری کی سب سے بڑی سزا کہ نعمتیں یا تو چھن جاتی ہیں، یا نعمتیں رہیں بھی تو ان کا نفع چلا جاتا ہے اور ان کا فائدہ چلا جاتا ہے، اور آدمی ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ میری بظاہر نعمتیں ہیں، اور یہ آدمی اور یہ شخص اور یہ قوم صرف ان نعمتوں کی چوکیدار رہ جاتی ہے اور ان کے فائدے سے محروم ہو جاتی۔ ناشکری کی ایک بڑی سزا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ آدمی شکر گزار ہو اور ایمان ہو تو اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ کوئی آدمی ایمان کے ساتھ شکر گزار ہو، اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں؟ اگر ایمان اور شکر گزاری تمہاری زندگی میں ہے تو اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا، اور اس گھرانے کو بھی عذاب نہیں دیتا، اور اس فرد کو بھی عذاب نہیں دیتا
جس کی زندگی میں ایمان کے ساتھ شکر گزاری ہو. یعنی ایمان کے ساتھ شکر گزاری نعمتوں کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، نعمتوں کے محفوظ ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتوں کے اضافے کا بھی ذریعہ ہے، نعمتوں کے اضافے کا بھی ذریعہ ہے. اور یہ عبادت اتنی آسان ہے، آپ بستر پہ لیٹے تو یہ عبادت کر سکتے ہیں، آپ سواری پہ بیٹھے یہ عبادت کر سکتے ہیں، آپ پاک ہیں یا نہیں آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں، آپ کسی گھڑی کسی لمحے کہیں ہو آپ اس عبادت کر سکتے ہیں. دل سے اللہ کا شکر ہو، زبان پہ اللہ کا شکر ہو، اور اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو ناراض نہ کیا جائے. سبحان اللہ، یہ ایک ایسی زبردست عبادت ہے، اور ایسی عبادت کرنے والا یقین جانی ہمیشہ اندر سے خوش رہتا. جس آدمی کو دل و جان سے شکر گزاری نصیب ہو جائے ہمیشہ اندر سے خوش رہتا. آدمی اندر سے مایوس کب ہوتا ہے؟ آدمی اندر سے پریشان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، مجھے تو یہ بھی ملنا چاہیے تھا، اور یہ چیز کیوں چلی گئی. یہی چیز اس کی زندگی میں غم لے کے آتی. لیکن جب ایک آدمی کے دل میں یہ ہو کہ اللہ نے مجھے تو میرے اوقات سے زیادہ رکھا، میری تو یہ بھی اوقات نہیں تھا، میں بھی ہزاروں لاکھوں انسانوں کی طرح اماں کے پیٹ سے تو ایک طرح ہی آیا تھا. ان کے جسم پہ بھی کپڑے نہیں تھے، میرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، اور آج اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں سے زیادہ نواز رکھا ہے. یہ چیز اگر دل میں آ جائے اور زبان پہ اس کے تذکرے ہوں، اور پھر اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری ہو، ایسا آدمی ہمیشہ خوش رہتا. اس کے اندر ایک بہار ہے، بہار. تو نعمتوں کی حفاظت، نعمتوں کی بڑھوتری، نعمتوں میں اضافہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے حفاظت، اس کا نسخہ اکثیر ایمان کے ساتھ شکر گزاری کی زندگی. یہ جو اللہ میاں قوموں کے تذکرے فرماتے ہیں محض کہانی کے طور پہ نہیں، سبق کے طور پہ، کہ دیکھو اس قوم کے پاس نعمتیں تو بہت تھیں، شکر گزاری نہیں ہوئی، اللہ کا شکر بجا نہ لایا، تو یہ قوم اللہ کی نظروں سے گر گئی اور اللہ کی پکڑ میں آ گئی، اور اتنی ڈھیر ساری نعمتیں بھی اس کے کام نہ آئی. عزت بھی ملی تھی، فضیلت بھی ملی تھی. کیسا تھا؟ آسمان کے نیچے تھے، آسمان سے بادل ان کے لیے سایہ بن جاتا ہے. اللہ کی شان کیسی قوم تھی کہ پتھر پہ لاٹھی مارتے ہیں چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اس قوم کے لیے کہاں کہاں سے نعمتوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، لیکن نہ شکری کی تو اللہ کی پکڑ. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی زندگیوں میں شکر گزاری کی دولت نصیب فرمائے، اور شکر والی عبادت نصیب فرمائے. ہمارے بچوں کو بھی نصیب فرمائے، ہماری بچیوں کو بھی نصیب فرمائے. آج اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں، اور ان کے دلوں میں ایک شکوہ ہے، ابا نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، اماں نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے. اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں نعمتوں کا شکر نہیں ہے، نعمتوں کا شکر نہیں ہے. ہر آدمی جب بندوں کی ناشکری کر رہا ہے تو وہ محسن حقیقی کا شکر گزار کیسے ہوگا جو تو غیب میں ہے، جو تو پردے میں ہے، جس کا تعلق ہی ایمان سے ہے. تو جو بندوں کا بھی شکر ہو، خالق اور مالک کا بھی شکر ہو، یہ عبادت ہوگی تو زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی. تو اپنے بچوں میں بچیوں میں شکر کی عادت، کہ اللہ نے کتنا دے رکھا اور لاکھوں کروڑوں سے زیادہ دے رکھا، ان کی طبیعتوں میں شکر گزاری آ جائے. آج شکوے ہیں، آج شکایت ہے، آج ناشکری ہے، اور یہی زندگی کو پریشان کر رکھی ہے اسی چیز نے. اللہ تعالیٰ شکر والی زندگی نصیب فرمائے. صحت مند ایمان، صحت مند اسلام کی نشانی کیا ہے؟ وہ لایانی اور بیکار کاموں سے دور رہتا ہے. بڑا، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، اس کے حال میں ہر وقت ایک آلہ موجود ہے اور لگا ہوا لغویات. کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، ہر وقت اس کے ہاتھ میں ایک لغویات کا آلہ ہے. ضرورت کے لیے استعمال نہیں کر رہا، فضولیات میں دے.
لغویات میں، جس کا نہ اسے دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اور جی لگتا ہے، بیچارہ ایمان کے انوارات سے محروم ہے۔ ایمان والا اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، اسے اللہ نے جو چیز دی ہے، وقت اور صلاحیت، اللہ نہیں چاہتے کہ اتنا قیمتی سرمایہ یہ مٹی میں ملا دے۔ یہ اتنا قیمتی سرمایہ جو وقت کی صورت میں ہے، جو صلاحیت کی شکل میں ہے، اسے ضائع کر بیٹھے، اللہ نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کی ایک بڑی خوبی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والا اپنا یہ وقت اور اپنا یہ صلاحیتوں کا سرمایہ مٹی میں ضائع نہیں ڈالتا، اسے ضائع نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا، بلکہ اس سرمایہ کو یوں لگاتا ہے کہ ہر آنے والا دن یہ اللہ کے قرب میں اور قریب ہوتا، اللہ کی رضا میں اور آگے بڑھتا، روحانی طور پہ، ایمانی طور پہ، دنیاوی لحاظ سے خوب ترقی کرتا ہے۔ یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اپنی صلاحیتیں برباد نہیں کرتا۔ تو فضولیات میں، غیر مفید کاموں میں، غیر مفید چیزوں میں وقت ضائع کرنا، اگر گناہ نہ بھی ہو، ورنہ ہوتا نہیں ہے، جب آدمی غیر مفید چیزوں میں شامل مشغول ہوتا ہے تو گناہ بھی ضرور کرتا ہے، بد نظری بھی ضرور ہوتی ہے، بد نگاہی بھی ضرور ہوتی ہے، حرام کا ارتکاب بھی ضرور کرتا ہے۔ اور اس کی نحوست دیکھتے ہیں، جب ایمان بے نور ہو جاتا ہے تو اس کی ساری عبادات بے نور ہو جاتی، کوئی سرور نہیں آتا، جی ہی نہیں لگتا، بس ایک قانون پورا کرنا ہے، ایک ضابطے کے تحت ہی عبادات تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس مزے سے، اس سرور سے، اس چاہت سے، اس اطمینان سے محروم ہوتا۔ کھوکھلا ایمان ہے۔ تو جو ایمان میری نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کا ذریعہ ہے، میری ساری نیکیوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کو جو چیز متوجہ کرتی ہے، جس سے میں اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہوں، میں اس ایمان کے کس سطح پہ کھڑا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک پیمانہ دے دیا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ تو نیکی کرے، تجھے خوشی ہو، تجھے سرور ملے، اور تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، ایمان کے تقاضے کے خلاف کچھ ہو جائے، تو بے چین اور پریشان ہو جائے۔ یہ ایمان، یہ ایمان کہ نیکی میں، نیکی کے ماحول میں، نیک کاموں میں مجھے کتنا سرور آتا ہے، کتنا جی لگتا ہے، کتنا اطمینان ملتا ہے، اور گناہ سے اور گناہوں سے اور گندگیوں سے میں کتنا بیزار اور تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ اپنا ایمان دیکھ۔ شادی کی رات، اب شادی کی رات کی تقریب کیسی ہوتی ہے؟ اب وہ اپنی ڈریسنگ کرنے کے لیے گئے تو وہاں بہت سارے بال نظر آئے، اور میں یہ بال کہاں سے آئے؟ بالوں سے تو ڈر گئی ہے، گناہوں سے نہیں ڈرے۔ جو 8 گھنٹے تماشے کیے تقریب میں، وہ تو نہیں سمجھ میں آئے، نہ سر پہ بال، نہ جسم پہ کپڑے ٹھیک، نہ تو بڑھتا نہ پردہ، اس سے تو نہیں ڈرے، بالوں سے ڈر گئے۔ بال کہاں سے آ گیا؟ کسی نے کچھ کر دیا؟ ارے جن گناہوں سے ہونا ہے اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کا ریئیکشن تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، گناہوں پر تو اس سے نہیں ڈرے، اس سے ڈر جائیں۔ ایمان اللہ نصیب فرما دے اور اپنا ڈر دے دے، سبحان اللہ، تو مخلوق سے آدمی بے خوف ہو جاتا، مخلوق سے بے خوف۔ جب اس ذات کا ڈر نہیں رہتا تو پھر تو یہ گھر میں توبہ 2-3 مرتبہ آ جاتا، اس سے بھی ڈر نہیں رہتا۔
کھڑکی کی پردے بار بار ہلنے لگے تو اس سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور کوئی گارڈن میں کوئی کاغذ مل جائے کچھ لکھا ہوا تو بہت ہی ڈر. گھر پہ رہنے والے بھی خوب فائدہ اٹھاتے ہیں, کچھ نہ کچھ دیکھ ہی جاتے ہیں. پھر ان کے پاس ہم لوگ کے نمبر بھی ہوتے ہیں. جب اللہ کا در چھوڑتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. فرمایا گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت ہے نار اللہ موقدہ التی تطلع علی الافئدہ. گناہوں کی آگ کا اثر دل پہ پڑتا ہے, دل کمزور ہو جاتا. یاد رکھیے گا, گناہوں کی نحوست سے چہرے پہ رونق نہیں رہتی, اندر کی سیاہی کا اثر باہر پہ اثر ہوتا. تقوی کا نور دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کی چمک رپک اور رونق چہرے پہ بھی ظاہر ہوتا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اندر پر سیاہی ہے, چہرے پر بھی آتا, چہرے پہ رونق نہیں رہتی, چاہے وہ کچھ بھی لگا ہے رونق نہیں آتی. اور تقوی کا نور جس سے اندر روشن ہو جائے اس کی خوبصورتی رونق چہرے پہ بھی آتی, چہرہ بھی پار رونق ہو جائے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے. فرمایا گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت ہے نار اللہ موقدہ التی تطلع علی الافئدہ, کہ اس کا اثر جگہ تو قلب ہے. اور دعوے سے کہا جاتا ہے گنہگار کا دل بے چین ہو, دعوے سے کہا جاتا ہے کہ گنہگار کا دل بے چین ہو. تجربہ نہیں, یقینی بات. اچھا, کسی کی آنکھیں آوارہ ہونا, کسی کی آنکھیں آوارہ, اس کے دل میں کبھی چین نہیں آ سکتا, دل میں کبھی چین نہیں آ سکتا. اس کو راحت اور چین نصیب نہیں ہوتا. گناہ سے دل ضعیف اور کمزور ہوتا ہے جس کا تجربہ کیسے پتہ نہیں کہ میرا دل کمزور ہے کہ یا نہیں. فرما اس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آتا, جب اس کی زندگی میں کوئی ناگواری آتا, جب اس کی زندگی میں کوئی آزمائش آتا, جب اس کی زندگی میں کوئی امتحان آتا ہے. متقی آدمی تو مستقل مزاج رہتا ہے اور گنہگار آدمی ہوا پاپتا ہو جاتا. گنہگار آدمی آواز باختہ ہوتا. تو گناہ سے دل کمزور ہوتا ہے. اور اس کا تجربہ کب ہوگا, جب پتہ کب لگے گا, جب زندگی میں آزمائش آتی ہے. متقی آدمی اس موقع پر بھی مستقل مزاج رہتا ہے, نیکیوں میں جمع رہتا ہے. اور گنہگار آدمی آواز باختہ ہوتا ہے, پریشان, ناشکری. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیجئے اور خوب قبول کیجئے. بندے کے لیے اسی میں مصلحت ہے کہ وہ فقیر بن کے مانگتا رہے اور یقین کرے کہ وہ ارحم الراحمین ہے. اس کی رحمت دیر سویر ضرور اس کی طرف متوجہ ہو. فقیر بن کے بس مانگتا رہے اور امید رکھے کہ وہ ذات ارحم الراحمین, مہربانوں کا مہربان ہے, مہربانوں کا مہربان ہے. دیر سویر میں اس کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی. کبھی کبھی بہت سے بندوں کی دعا جو بڑے اخلاص کے ساتھ
اور بڑے اضطرار کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، لقمہ حلال کھانے والے ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی مضطر ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی دعا بھی جلدی قبول نہیں ہوتی۔ اس دعا کا تسلسل ان کے لیے اللہ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ دعا قبول نہیں ہو رہی اور وہ مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ مسلسل دعائیں ان کا اللہ کا قرب کا ایک خاص ذریعہ ہے، اور انہیں اللہ کا قرب کا ایک اعلیٰ مقام مل رہا ہے۔ اگر ان کی منشا کے مطابق ان کی دعا جلدی قبول کر لی جائے تو اس عظیم نعمت سے محروم ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس عظیم نعمت سے محروم ہو۔ بس اوقات خیال آتا ہے کہ یہ اتنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، یہ ایسے ایمان والے بھی ہیں، اور اتنی فریادیں بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پھر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو بتایا کہ اللہ کا یہ نیک بندہ جو مخلص بھی ہوتا ہے، متقی بھی ہوتا ہے، ایمان بھی بڑھیا ہوتا ہے، لقمہ حلال بھی کھا رہا ہوتا ہے، اضطرار اور تکلیف میں ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کے سارے شرائط پائے جاتے ہیں، پھر بھی اس کی دعا جلدی قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دعا کا تسلسل اور یہ دعا کی عبادت اور یہ دعا کی مسلسل عبادت اس کے اللہ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ اس سے اس کے درجات بہت بلند ہو رہے ہیں، اسے اللہ کا بہت قرب مل رہا ہے۔ اگر اس کی منشا کے مطابق اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے تو وہ اس عظیم نعمت سے محروم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ میرے اس عظیم نعمت سے محروم ہو۔ اس لیے اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنا چاہیے، اس کی رحمت پہ یقین رکھنا چاہیے، اس کی شان کریمی پر اعتماد کرنا چاہیے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، میری تو کوئی فریاد سنتا ہی نہیں ہے۔ مسلسل فقیر بن کے اس کے دربار میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور مسلسل دعا کا کرتا رہنا، سبحان اللہ، یہی اصل حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ دعا کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان ہدایات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی یکساں نہیں رہتی، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے، کبھی تنگی آ جاتی ہے، کبھی عزت ملتی ہے، کبھی آزمائش گھیر لیتی ہیں، مگر ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کے حکم پر قائم رہتا ہے۔ اس کا تعلق حالات سے نہیں بلکہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ حالات ہمارے مطابق ہوں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے مطابق ہو جائیں۔ اگر حالات اچھے ہوں اور ہم شکر کریں تو یہ ایمان ہے، اور اگر حالات مشکل ہوں اور ہم صبر کریں تو یہ بھی ایمان ہے۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کے نقصان سے، مگر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو حالات کے تابع کر دیتے ہیں۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، دین کی بات کر لیتے ہیں، مگر جب حالات بدلتے ہیں تو ہم بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو خوشی میں بھی اللہ کو نہ بھولے اور غم میں بھی اللہ سے نہ ہٹے۔ اگر کاروبار اچھا چل رہا ہو تب بھی حلال و حرام کا خیال رکھے، اور اگر نقصان ہو جائے تب بھی صبر کرے اور ناجائز راستہ اختیار نہ کرے۔ اگر عزت ملے تو عاجزی اختیار کرے، اور اگر ذلت آئے
تو اللہ سے تعلق مضبوط کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشحالی بھی دیکھی اور سخت ترین آزمائشیں بھی برداشت کیں، طائف کی وادی میں پتھر کھائے، مکہ میں تکلیفیں برداشت کیں، مگر کبھی اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، مگر اللہ کا حکم نہیں بدلتا۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، چاہے ہم خوش ہوں یا غمگین۔ سچ بولنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ حلال کمانا ہر حال میں لازم ہے، چاہے مشکل کیوں نہ ہو۔ اصل امتحان یہی ہے کہ جب حالات ہمارے خلاف ہوں تب ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا گناہوں کی طرف؟ کیا ہم صبر کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر ہم اس کے حکم پر چلتے رہیں تو وہ ہمیں ایسے راستوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے، ہمارے غموں کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، ہر حال میں نماز کی پابندی، حلال رزق پر قناعت، مشکل میں صبر اور آسانی میں شکر، زبان اور دل کو گناہوں سے بچانا، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ جب انسان اس طریقے پر چلتا ہے تو اس کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں اس کا دل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آج ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حالات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ ہم اپنی خواہشات کو نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو ترجیح دیں گے۔ ہم نفس کی نہیں مانیں گے، ہم نفس کے خلاف جائیں گے۔ ہم دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو نہیں برباد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر و شکر کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔